إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، دین اسلام سراپا اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اسلام میں اخلاق کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں عملی طور پر اچھے سے اچھے اخلاق پیدا ہوں، اخلاق سکھانے والے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ میرے بندے بہترین بندے بنے اور اللہ کے نبی کی بہترین امت بنے، بہترین دین دے کر، بہترین نبی بھیج کر، بہترین کتاب دے کر، بہترین شریعت دے کر بھیجا تاکہ سارے بندے بہتر سے بہتر بنے۔ ایسا بہترین دین پہلی امتوں کو نہیں ملا اور ایسی بہترین کتاب پچھلی نبیوں امتوں کو نصیب نہیں ہوئی، لیکن سب کچھ بہترین ہونے کے بعد امت مسلمہ جیسے بہتر امت بننا چاہیے، جیسے بہترین بندے بننا چاہیے، اس میں بڑی کمی واقع ہو رہی۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، ایک ہے تعلیم کا حاصل کرنا اور دوسرا اپنے آپ کی تربیت کرنا۔ تعلیم اور تربیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ تعلیم علم حاصل کرنے کو کہتے ہیں، تربیت علم کے مطابق عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ تعلیم معلومات کا نام ہے،
تعلیم معلومات کا نام ہے، تربیت معمولات کا نام۔ جب تک علم علم ہے، عمل میں نہ آئے، وہ علم علم ہی ہے، تربیت والا علم نہیں۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اس بات کو۔ ماں باپ بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، دنیاوی بھی دینی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ دینی تعلیم میں دینیات سے، اخلاقیات سے، سیرت طیبہ سے، قرآن پاک کے پڑھنے کی تعلیم دلاتے ہیں، اور دنیاوی اعتبار سے تعلیم بچے کو ڈاکٹر، انجینئر، کمپیوٹر ماسٹر، بڑے بڑے علوم پڑھاتے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے یہاں صرف علم کا حاصل ہونا نجات کا ذریعہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ عمل میں نہ آئے۔ آپ کا بچہ پڑھ لیا لکھ لیا تو نجات کے لیے کافی نہیں۔ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابلیس کو بہت زیادہ علم تھا، اتنا زیادہ علم تھا کہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابلیس فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا۔ لیکن جب عمل کا میدان آیا تو وہ عمل میں پیچھے ہو گیا، تب اللہ کی نظر سے وہ مردود ہو گیا، اور ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ نے دھتکار کر دنیا میں بھیج دیا۔ اس کو تعلیم یہ تھی کہ حسد کرنا حرام ہے، اس کو تعلیم حاصل تھی کہ تکبر کرنا حرام ہے، اس کو اس بات کی تعلیم تھی کہ اپنے کو بہتر سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا حرام ہے۔ علم حاصل تھا۔ اور یہ بھی علم تھا اللہ کے کسی حکم کا ٹھکرا دینا بھی حرام ہے۔ جب عمل کا موقع آیا تو ابلیس نے سب کچھ کر بیٹھا، آدم کے ساتھ حسد بھی کیا، آدم کو کمتر، اپنے کو بہتر سمجھا، تکبر کیا۔ اللہ کا حکم سجدہ کرنے کا آیا تو پھر وہ سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے کہ اس کے سینے میں علم ہے، اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اس پر تنبیہ کی ہے، علم حاصل ہے، اس کے بعد عمل کیوں نہیں کی؟ تو آپ غور کرنے کی بات ہے، ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور سجدہ نہیں کیا، اللہ کے دربار سے دھتکار دیا گیا۔ نماز 5 ٹائم کی فرض ہے، امت کو معلوم بھی ہے نماز فرض ہے۔ اذان ہو رہی ہے، امت جانتی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، یہ بھی جانتی ہے اذان فجر کی ہو رہی ہے، ظہر کی ہو رہی ہے، عصر کی ہو رہی ہے، مغرب کی ہو رہی ہے، عشاء کی ہو رہی ہے، مگر جس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، آج 5 ٹائم امت نماز پڑھنے، اللہ کی بارگاہ سجدہ کرنے سے انکار کر رہی ہے۔ بھلا بتاؤ، ابلیس کے طریقے پر چل رہی ہے یا نبی کے طریقے پر چل رہی ہے؟
بچہ آپ کا ڈاکٹر ہے، بہت کچھ آپ نے قرآن، اخلاقیات، دینیات سکھایا، نماز نہیں پڑھتا تو وہ پڑھا لکھا ہی نہیں اللہ کی نظر میں، خواہ تم کتنا ہی پڑھا لکھا سمجھو۔ اللہ کے یہاں پڑھنا وہ پڑھنا معتبر ہے جو عمل کی طرف بلائے۔ تعلیم ایک تھیوری کا نام ہے، تربیت ایک پریکٹیکل کام کا نام ہے۔ پریکٹیکل والا عمل ہی اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے ساتھ تربیت بھی کی اپنی امت کی۔ اپنی امت کی یہ تربیت کی، دیکھو تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، تمہارے گناہ اگر مٹ جائے، درگزر کر دے، اللہ تم کو معاف کر دے، تو ایک ہی طریقہ بتاتا ہوں، میری تربیت سیکھو، میری تربیت پر عمل کرو۔ وہ یہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں میرے طریقے کو فالو کرو۔ میں کیسا کھاتا ہوں ویسے کھاؤ، کیسے پیتا ہوں ویسے پیو، کیسا اٹھنا بیٹھنا ہے میرا ویسے اٹھو بیٹھو، آنے جانے میں جو دعائیں میں مانگتا ہوں ویسے مانگو۔ تمہارا لباس بھی میرے طریقے کا ہو، تمہارا چہرہ مہرہ بھی میرے طریقے پر ہو، پھر تم اللہ کی نظر میں ہی محبوب نہیں، دنیا والوں کی نظر میں بھی محبوب ہو۔ ایک بڑی تربیت کا پوائنٹ ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو عزت ملے، مرنے کے بعد بھی عزت ملے۔ تو اللہ نے فارمولہ دے دیا اپنے پیغمبر کو، اے میرے محبوب پیغمبر، امت کی تربیت کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے میرے محبوب نبی کہہ دو امت سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ بھی تم سے محبت کرنا چاہے تو بس ایک ہی کام کرو، فَاتَّبِعُونِي، میرے نقش قدم پر چلو۔ نقش قدم پر چلو تربیت کا ایسا بڑا نقطہ ہے، کس میں نقش قدم پر چلنا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں چلنا ہے، خواہ وہ شعبہ عبادات کا ہو، خواہ وہ شعبہ معاملات کا ہو، وہ شعبہ تجارت، خرید و فروخت، لین دین کا ہو، خواہ وہ شعبہ نکاح کا ہو، خواہ وہ شعبہ معاشرتی زندگی کا ہو، خواہ وہ شعبہ اخلاق کا ہو، ان تمام شعبوں میں میرا جو طریقہ تمہارے سامنے ہے اس کو فالو کرو۔ دو بہت بڑے فائدے میں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے۔ گویا بندہ جب نبی کے طریقے پر چلے گا، ان کے بتائے ہوئے تربیتی نقطے پر اپنے آپ کو چلے گا، اللہ رب العزت اس کے ہو جائیں گے، اس سے محبت کریں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو گناہ ہو رہے ہیں میرے محبوب کی اتباع میں سارے گناہوں کو معاف کر دو۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا۔
ایک اور جگہ تربیت کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا میرا محبوب جو دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ میرا محبوب جو تمہیں دے دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ عبادات کا حکم دیا، عبادات لے لو۔ نمازوں کا حکم دیا، نماز لے لو۔ روزے اور زکوٰۃ اور حج کا حکم دیا، اس کو لے لو۔ سادگی سے نکاح کا حکم دیا، سادگی سے نکاح کرو۔ حلال کاروبار کا حکم دیا، حلال کاروبار کرو۔ جس سے اللہ کے نبی نے تم سے روکا اس سے رک جاؤ۔ گناہوں سے روکو، جھوٹ سے روکو، چوری سے روکو، غیبت سے روکو، حرام خوری سے روکو، سود خوری سے روکو، رشوت ستانی سے روکو۔ یہ سب اس لیے کہا جا رہا ہے کل تم سے پوچھا جائے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ان اللہ شدید العقاب، وہ پکڑنے پر آتا ہے تو بہت سخت پکڑ کرتا ہے۔ تربیت کا ایک میدان اللہ نے دیا ہے کہ ہماری اللہ اس کے رسول نے بہترین تربیت فرمائی، اور تربیت نام ہے اس کو اپنے زندگی میں لانے کا۔ سننے کا، صرف معلومات کرنے کا نام تربیت نہیں ہے۔ آج تعلیم کی بہت باتیں تو ہو رہی ہیں، تربیت نام کی نہیں۔ بچہ تعلیم حاصل کیا ہوا، یہ پوچھو کتنی تربیت حاصل کیا؟ تربیت پر نجات ہے، تعلیم پر نجات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہترین تربیت فرمائی، اور یہ تربیت دو طریقے سے ہوتی ہے۔ گھر پہلا طریق تربیت کا میدان ہے۔ عام طور پر علم مدرسوں میں، جامعات میں، یونیورسٹیز میں حاصل کیا جاتا ہے۔ تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ تعلیم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانی بیٹھ کر پیتے تھے، پانی دیکھ کر پیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کر پیتے تھے، پینے کے بعد الحمدللہ کہتے تھے۔ یہ حاصل کیا علم، اور گھر میں ٹھہر کے پی رہا، بائیں ہاتھ سے پی رہا۔ کہاں تربیت ہے؟ تربیت گھر کی جگہ ہے۔ خود باپ ٹھہر کر پانی پیے تو پھر بچہ کیسے سیکھے گا بیٹھ کر پانی پینا؟ خود باپ پیتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھتا، پینے کے بعد الحمدللہ نہیں کہتا، تو پھر بیٹا کیسے سیکھے؟ معلوم یہ ہوا ہر باپ کو، ہر ماں کو سب سے بہترین اللہ کا بندہ، نبی کا امتی ایسے بننا ہے کہ ہر کام کرو تو اسلام کے حکم کے مطابق کرو، اللہ کا حکم بھی زندہ ہو، سرکار کا طریقہ بھی زندہ ہو۔ کچھ تو اپنا نمونہ رکھو اولاد کے سامنے۔ میرا باپ نمازی 5 وقت کا تھا، میں نماز کیسے چھوڑوں؟ میرا باپ تہجد میں اٹھ کر تہجد پڑھتا تھا، میں نماز کیسے چھوڑوں؟ میرا باپ گناہوں سے دور رہتا تھا، میں گناہ کیسے کروں؟ میرا باپ ہمیشہ سچ بولتا تھا، جھوٹ کا مخالف تھا، میں جھوٹ کیسے بولوں؟ ارے ہم خود ایک نمونہ پیش کرنے پہ سے قاصر ہیں، تو پھر اولاد کیسے جو ہے دین کے راستے پر؟
اسی لیے اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا، ایمان والو اچھی طرح سن لو، اگر تربیت پر تم توجہ نہیں دیے، میرے محبوب کی ان تعلیمات کو اب تربیت کا تم مرکز نہیں بناؤ گے، صرف تمہارا ایمان لانا تم کو جہنم سے نہیں بچائے گا جب تک کہ تربیت اور عمل نہ ہو۔ اگر تربیت عمل ہے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھرانے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایمان والے کو حکم ہو رہا، کافر کو نہیں۔ ایمان والے کو حکم ہو رہا ہے، کسی مشرک کو، کسی یہودی کو، کسی نصارہ کو نہیں۔ کیا مطلب؟ مومن رہتے ہوئے بھی اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی جہنم میں جائے، ایسی جہنم میں ڈالیں گے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ ڈالنے والے ایسے نرم دل نہیں ہوں گے تمہارے چیخ و پکار کرتے ہی پام رو رہا بول کے پیچھے کرنے کے واسطے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت مزاج، رونے سے کوئی رحم نہیں، چلانے سے کوئی فرق نہیں، کتنا ہی تم چیخو پکارو برابر وہ اوندے منہ ڈھکل دے گے جان۔ تربیت کی راہ پر آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا، نماز، پانچوں نمازیں پڑھو، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا عطیہ ہے۔ ابلیس وہ ہے جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ میں اللہ کے نبی نے صاف رکھ دیا تربیت کے نقطے پر، 5 وقت نماز پڑھو گے، ابلیس کے راستے سے تم ہٹ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی، ابلیس کی طرح سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، جانتے ہو نماز فرض ہے، پھر بھی اذان کے بعد نماز نہیں پڑھتا، تم بھی تو ابلیس کی طرح انکار کر رہے ہو۔ وہ ایک سجدہ انکار کرنے کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہوا، تم برسا برس 5 وقت نماز اور سجدہ کرنے سے انکار کر رہے ہو، تو خدا کے مردود بنو گے یا محبوب بنو گے؟ کس قدر خوشی ہوتی ہے، ڈاکٹر ہے بڑا نمازی، انجینئر ہے بڑا نمازی، بڑا تاجر ہے مگر ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایسے لوگ کہاں ہیں؟ گنتی کے چند لوگ۔ اس لیے بھائیوں بہت ضروری ہے اپنی بھی خود تربیت کرو۔ خواہ کہ آرام پسندی کب تک، مرنے کے بعد خبر میں ہمیشہ سونا ہے۔ مسجدوں میں مغرب میں جتنی صفیں ہوتی ہیں، فجر کے وقت بڑا مجمع نماز چھوڑ کر ابلیس کو خوش کر رہا ہے۔ تربیت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین تربیت فرمائی اپنی امت کی۔ حضرات صحابہ وہ تھے، بہت سے صحابہ وہ تھے جو مسجدوں میں آ کر اذان سنتے تھے، اور امت کا حال کیا ہے؟ امت کا حال یہ ہے، اول تو آتے نہیں، آنے میں ایک بڑی تعداد وہ ہے جو مسبوق ہو جاتی، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، جمعہ کے دن جلد مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ جانتے ہو حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن خاص اللہ کی دیدار کا دن ہے، تمام جنتیوں کو اللہ ہر جمعہ اپنا دیدار کروائیں گے۔
اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجدوں میں جمعہ کے دن جلد حاضر ہوں گے ان کی صفیں اولے صف میں ان کو اللہ جگہ دیں گے، اور جو سب سے لاسٹ آنے والے ہیں ان کی صفیں سب سے لاسٹ پھینک دیے جائیں۔ جمعہ کا دن بہت قیمتی دن ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا الجمعۃ الی الجمعۃ کفارۃ لما بینہما، اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی ہماری، لوگوں جمعہ کی پابندی کرو، پابندی کرو۔ کیسی پابندی؟ سب کچھ چھوڑ کر تم جلد مسجد میں پہنچنے کا اہتمام کرو۔ کب پہنچنا ہے؟ اذان ہوتے ہی مسجد میں رہو۔ کب پہنچنا ہے؟ اذان ہوتے ہی مسجد میں رہو۔ اذان ہونے کے بعد تم دنیاوی کام میں مت لگو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اللہ نے جمعہ کو خاص اٹھا کر رکھا، اس امت کو عطا فرمایا۔ پچھلی امتوں کو جمعہ نہیں ملا، یہودیوں کو ہفتہ ملا، نصارہ کو اتوار ملا، لیکن یہ امت بہترین امت ہے۔ اللہ کے یہ بندے بہترین بندے ہیں، ان کے لیے بہترین دن جمعہ اٹھا کر رکھ دیا گیا۔ وہ بہترین دن کی تربیت کرنے کے لیے سورۃ الجمعہ نازل فرمائی۔ اے ایمان والو، جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑ جائے وَذَرُوا الْبَيْعَ، سب چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تم کو معلوم نہیں، جب آنکھیں تمہاری بند ہو جائیں گی، خبر میں پہنچو گے، تمہارے منہ پر مٹی پڑ جائے گی، روز محشر پتہ چلے گا کاش کہ میں جمعہ کو جلد مسجد میں حاضر ہوتا تو کیا کچھ پاتا۔ آ جاؤ مسجدوں میں جلد، کم از کم اللہ کے ایک حکم کو زندہ کرو۔ ایک جمعہ سے لے کے دوسری جمعہ تک، جب جمعہ تمہارا صحیح گزر گیا تو بقیہ ایک ہفتہ صحیح گزرے۔ تمہارا جمعہ صحیح نہیں گزرا تو پھر ایک ہفتہ بھی تمہارا صحیح نہیں گزرا۔ کبھی سوچا اللہ کے حکم کو؟ اللہ میاں اعلان کر رہے ہیں، اذان جہاں مؤذن کی ہو رہی ہے اس سے پہلے پروردگار کا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے اے میرے بندے آج جمعہ کا دن ہے، احساس ہے تجھے؟ نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سب چھوڑ دو، تو آ جاؤ اللہ کے گھر، جتنا خدا کے گھر۔ پہلے جو شخص جمعہ میں پہلے آتا ہے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، دوسری گھڑی آئے گا ایک گائے ذبح کرنے کا اس کو صدقہ ملے گا، ثواب ملے گا، تیسری گھڑی آئے گا تو ایک بکری ذبح کرنے کا ثواب، پھر اس کے بعد کی گھڑی آئے گا ایک مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے بعد آخر مرحلے میں جو آئے گا خطیب کے کھڑے ہونے سے پہلے انڈا راہ خدا میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا، اس کے بعد رجسٹر لپیٹ دیا جائے۔ جمعہ کی اہمیت کو سمجھو بھائی، انشاءاللہ یہ تربیتی مضمون آگے بھی جاری رہے گا۔ اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرمائے، اللہ اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرمائے، بہترین بندے اور بہترین امت میں ہمارا شمار ہو، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔